اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تو حملہ کرنے کے بعد کیا حالات بنیں گے؟ ابھی تک تو اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ امریکہ نے اگر واقعی ایران پر حملہ کر دیا تو کر دینے کے بعد کیا حالات بنیں گے؟ کیا ایران یوں ہی خاموش بیٹھا رہے گا، تماشا دیکھے گا، یا کچھ خاص کر گزرے گا؟ ویسے تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ ٹریگر پر ہمارا ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ نے اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے، پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم سے جو کچھ بن پڑے گا وہ ہم کریں گے۔ نمبر ایک کام جو ایران کرے گا وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جس ملک میں امریکی اڈے بنے ہوئے ہیں، مثلا سعودی عرب میں بنا ہوا ہے، قطر میں بنا ہوا ہے، دبئی میں بنا ہوا ہے، عراق میں بنا ہوا ہے، شام میں بنا ہوا ہے، اردن میں بنا ہوا ہے، تو یہاں جو فوجی اڈے ان کے بنے ہوئے ہیں، پہلا حملہ تو ایران ان فوجی اڈوں پر کرے گا، پہلا کام یہ کرے گا۔ اور اس پہلے کام سے بھی اگر امریکہ باز نہ آیا اور پھر بھی امریکہ حملے کے لیے اور امریکہ ایران کو تہس نہس کرنے کے لیے اور ایران میں تختہ پلٹ کرنے کے لیے اور ایران کے حالات کو دیگرگو کرنے کے لیے اور آگے بڑھا اور اسرائیل کی طرف سے پھر اس میں معاونت کے بارے میں خبر لگ گئی، تو دوسرے نمبر پر ایران جو کام کرے گا وہ یہ کہ زبردست حملہ اسرائیل پر بھی کرے گا۔ اسرائیل بھی بخشا نہیں جائے گا، اس کی بھی بخیا ایران اکھیڑ دے گا۔ اگرچہ ایران کی حالت بہت بری ہو جائے گی، ایران میں بہت ساری شہادتیں ہو سکتی ہے، ایران میں بہت سارا مالی اور جانی نقصان ہو سکتا ہے، ایران کے اندر حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہے، ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جن کی ابھی خلافت قائم ہے، جن کی ابھی حکومت قائم ہے، وہ تو پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ جب ان کی وجہ سے ہی اس ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے تو وہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ لہذا دوسرا بڑا کام ایران جو کرے گا وہ اسرائیل کو بھی نہیں بخشے گا، اور اسرائیل کا وجود خطرے میں آ سکتا ہے۔ ایران اس طرح کر سکتا ہے، یہ دوسرا بڑا کام ہوگا۔ ایران پر اگر حملہ برقرار رہا تو ایران تیسرا بڑا کام جو کرے گا وہ فارس کی کھاری کو بند کر دے گا۔ فارس کی کھاری وہ جگہ ہے، وہ آبنائے ہے، سمندر کا ایران سے لگا ہوا وہ علاقہ ہے جہاں سے پورے ورلڈ کے لیے 20% تیل سپلائی ہوتا ہے، وہاں سے آتا اور جاتا ہے، یورپ کی طرف آتا ہے اور یورپ سے اس طرف آتا اور جاتا ہے۔ تو وہ جو فارس کی کھاری ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کا اقتصادی مار، اس کا معاشی دباؤ پورے ورلڈ پر پڑے گا۔ یہ تیسرا بڑا حملہ، تیسرا بڑا وار ایران فارس کی کھاڑی پر کرے گا اور فارس کی کھاڑی کو بند کر دے گا۔ چوتھا بڑا کام ایران جو کرے گا وہ یہ ہے کہ ان کو جو اپنے بحری بیڑوں پر بڑا ناز ہے اور مشرق وسطیٰ میں ان بیڑوں کو بھیج دیا گیا ہے، 2 بیڑے بھیجے گئے ہیں، تو ان بیڑوں پر حملہ کرے گا اور ان بیڑوں کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ پانچواں بڑا کام ایران جو کرے گا وہ یہ ہے کہ ایران اس سے بھی اور آگے بڑھے گا، اور ہو نہ ہو کہ پورے مشرق وسطیٰ میں خانہ جنگی پھیل جائے، پورے مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہو جائے، اور پھر وہ جو ملک شام کو میدان جنگ بننا ہے اور ملک شام کے علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے آگے کی کارروائی ہونی ہے، الملحمۃ الکبریٰ ہونا ہے، الملحمۃ العظمیٰ ہونا ہے، جس کو عیسائی حضرات آرمیگا ڈون کہتے ہیں، جس کو تیسرا ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے، تو تیسرے ورلڈ وار کی طرف دنیا چل کھڑی ہوگی۔ ایک اور خطرناک کام ایران کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ بنا سکتے ہیں۔ اگر اس نے بنا لیا ہے تو انہوں نے ابھی یہ جو حالات بنے ہیں، ان حالات کے بیچ میں انہوں نے ایک ایسا میزائل ٹیسٹ کیا ہے کہ اس میزائل کے مارنے کی جو چھمتا ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، یعنی کتنی دوری پر جا کر کے وہ مار سکتا ہے، تو 10,000 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے، اور امریکہ کی جو دوری ہے ایران سے وہ تقریباً اتنی ہی ہے، یعنی ڈائریکٹ وہ امریکہ پر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں ایران نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، لہذا ایران کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور ایران کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہیں گے، ہماری یہ خواہش ہے کہ امریکہ جو ہے ایران سے گفتگو کرے اور گفتگو کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر امریکہ نے اپنی طاقت پر دندنانے کی کوشش کی اور اس نے یہ کہا کہ میں طاقت سے ہی ایران کو اپنے طرف مائل کر لوں گا اور اپنے سامنے جھکا لوں گا، تو ایسا ممکنات میں سے نہیں لگتا ہے۔ ایران سے بیٹھ کر کے ان کو بات کرنا چاہیے، صلح کرنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر جنگ ہوئی تو جنگ کی صورتحال میں وہ خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن خطرناک حالات کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں، جن خطرناک حالات کا انتظار یہودی بھی کر رہے ہیں، اور ہو نہ ہو ان خطرناک حالات کا انتظار دنیا بھی کر رہی ہو، اور دنیا پھر وہاں تک پہنچ جائے گی اور حالات بہت دیگرگو ہو جائیں گے۔ لہذا ایران کے سلسلے میں امریکہ کو ایک بار اور سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔